آپ صاحبان کو مجھے سب کو اللہ کریم مل کر سن کر سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز احترام، آج کا دن 22 جمادی الاخری جمادی الثانی شریف کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک کا دن بھی ہے، اور اسی مناسبت سے چند ایک معروضات گزارشات بحضور حضرت سیدنا صدیق اکبر پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ دعا فرمائیں اللہ کریم بندہ عاجز کی زبان پہ کلمت الحق کو جاری فرمائے، آپ کو مجھے حق سن کر حق سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز احترام، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جہاں سے ہم نے اپنے کلام کو روکا تھا، آج اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے، آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے۔ عرض یہ کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر غار کے اندر آتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی نا؟ اب توجہ فرمائیں، جب وہ غار میں پہنچتے ہیں، یہ قافلہ مختصر سا سرکار اور سرکار کے جانثار صحابی حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ تشریف لے کر آتے ہیں غار کے اندر، غار کو صاف کرتے ہیں، آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اب اس مقام پہ توجہ فرمائیں، صدیق اکبر پاک بھی وہیں تشریف فرمائے ہیں، سرکار سید عالم صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمائے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی شہادت ہے، کائنات کی بہت بڑی، بلکہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کی، یہ جو 3 راتیں ہیں نا، ان میں سے ایک رات کے بابت صدیق نے کہا، حضرت عمر نے کہا تھا صدیق وہ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو اور رات والی ایک غار کی نیکی مجھے دے دو۔ یعنی یہ اتنی بام عروج کی نیکی ہے، اتنی بڑی وفاداری کی نیکی ہے، اور اتنی بڑا عمل ہے، اتنا بڑا طریق ہے جو صدیق نے اپنایا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، اب آگے چلتے ہیں۔ وفا ہے نا جی سرکار صدیق اکبر کی، تو اب غور کریں، ایک وقت ہوا، تھوڑا لمحے گزرے نا، آنکھ کھلی، میرے نبی نے پوچھا، وہ سارا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ پہ عرض کیا ہے۔ اب یہاں رکنے والے 3 دن تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 دن سرکار کا یہاں قیام تھا، پھر سرکار مدینہ کی جانب عازم سفر ہوئی ہے۔ تو ایک دن نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، سونے پانی کی پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے مجھے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جاؤ غار کے درمیان میں چشمہ ابل رہا ہے، وہاں سے پانی پی لو، وہاں سے پانی پی لو، چشمہ ابل رہا ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور یہ نہیں کہا یا رسول اللہ غار میں نے صاف کی ہے، دائیں بھی میں نے صاف کیا، بائیں کو بھی صاف کیا، ادھر سے ادھر سے ہر جگہ میں نے صاف کیا، غار میں تو ایسا کوئی مقام نہیں تھا کہ جہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہو۔ تو آقا یہ کون سی مقام میں؟ نہیں، وہ صحابی تھے، حضور کے کسی عمل پہ اعتراض نہیں کہ حضور نے حکم دیا تو صدیق وہاں پہنچ گئے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جیسے صدیق اٹھے نا تو رب نے جبریل سے فرمایا، جبریل میرے یار کے اشارے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا آب کوثر کا منہ غار کی جانب کر دو، آب کوثر کا منہ غار کی جانب کر دو۔ صدیق اکبر کے لیے آب کوثر کو جنت سے غار میں پہنچا دیا گیا ہے جی، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے لیے جنت کا جام پہنچا دیا گیا۔ یہ وفا مصطفیٰ کا صدقہ ہے، حضور سے وفا کا صدقہ ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور میں سب کچھ ہی تو تجھے عطا کر دیں گے، ہم بھی تیرے ہو جائیں گے، تو مصطفیٰ کا ہو جا۔ تو جو حضور کا ہو جائے اللہ نے پھر اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی، ہر کچھ عطا کر دیا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ،
ہم نے وفاداری ہی نہیں دیکھی، ہم نے صحابہ کے ان طریق کو غور ہی نہیں کیا کہ صحابہ کس درجے کے وفادار تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ صدیق نے وہاں سے پانی پیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، اس کے اوپر جو گوشے کھلتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں، جو نکات عرض کرتے ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آب کوثر ہے، جام کوثر ہے، اس جام کوثر کی حقیقت یہ ہے کہ جب معاشر کے دن جس کو حضور پلائیں گے نا تو پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، سبحان اللہ، اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تو اگر جام کوثر حضور کی آمد کو دن جو پیے گا حضور کے پاس سے آ کر کوثر کا جام، تو پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو غار میں رہ کر صدیق اکبر نے جو جام پیا، کہتے ہیں یہ بھی کوثر ہے، تو پھر صدیق نے تو بعد میں بھی پانی پیا ہے، اس کا کیا وجہ ہے، اس کے اندر راز کیا ہے؟ صدیق تو بعد میں پیاس محسوس کرتے رہے، زندگی کے اندر بھی اگر کوثر کا جام ادھر پیا جائے تو پیاس نہیں لگتی، ادھر پیا جائے، صدیق بعد میں بھی پانی پیتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے، راز کیا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ راز یہ ہے کہ اس مقام پہ جو صدیق نے پانی پیا یہ اپنے دست سے پیا ہے، اپنے ہاتھ سے پیا ہے، اپنے ہاتھ سے پیا ہے۔ اور قیامت کے دن جس کو حضور اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے نا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ پتہ چلا یہ پانی کا کمال نہیں، پلانے والے ساقی کا کمال ہے، یہ ساقی کا کمال ہے جو پلا رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی، صدیق اکبر نے وہ جام پیا، ٹھیک ہے، اور یہ جام جنت سے آیا، صدقہ کیا حضور کی وفاداری کا۔ اچھا بھی توجہ کرنا، یہاں یہ میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، صدیق کی وفا پہ شک ہو جاتا ہے۔ اب توجہ میری جانب رہے تو یہ جملہ ذہن نشین کر لیجئے گا، صدیق وہ ہے جس کے لیے پانی بھی جنت سے آئے، ہیں جی، جس کے لیے پانی بھی جنت سے آئے، اور جس کو پانی پلا دیا جائے اور جنتی پانی پلا دیا جائے، پھر بتاؤ اس صدیق کا اپنا مقام کیا ہوگا جس کو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی غذا مل رہی ہو، ہیں جی، چلتے پھرتے جنتی غذا جس کو میسر ہو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم توجہ کرنا، میں آگے چلتا ہوں۔ تو اب 3 راتیں یہاں رہے صدیق اکبر حضور کی غلامی میں۔ کیا صرف حضور کے غلامی میں صرف صدیق ہی رہے یا اور بھی حضور حضرت ابوبکر صدیق کے اہل خانہ بھی حضور کے ساتھ وفا میں تھے؟ تو اگر کتابوں کو اٹھائیے اور اٹھا کر پڑھیے تو صدیق کا پورا گھرانہ جو تھا نا یہ حضور کی غلامی میں تھا، پورے کا پورا گھرانہ یہ حضور کی غلامی میں تھا۔ آپ کے جو بیٹے ہیں نا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر نے آپ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم مکے کی گلیوں میں رہا کر، مکے کی گلیوں میں رہ کر نا جتنی سارا دن یہ میٹنگ کرتے ہیں نا، شام کو آ کر مجھے یہ ساری باتیں سنا دیا کر۔ اب توجہ کرنا، اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہ گھرانہ بے وفائی کرنا چاہتا تو یہ جو پیچھے تھے یہ بتا دیتے نا کہ حضور فلاں جگہ پہ ہیں، سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ خبر دے دیتے نا پیچھے جا کر، یہ سارے اپنی جانوں پہ کھیل کے بیٹھے ہیں لیکن حضور سے وفا نبھا رہے ہیں، حضور سے محبتوں کے جو تعلق اور پیار ہے اس کو نبھاتے ہی جا رہے ہیں۔ اب دوسری جانب توجہ کریں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے مشیرہ ہیں، توجہ ہے حضرات ماشاءاللہ۔ اب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے دوپٹے کے ساتھ کھانا باندھ کر یہ غار میں لے کے جاتی ہیں، دجی میں لے کر نہیں جاتی، روٹی کے کپڑے میں کھانا نہیں لے کے جاتی کہ ہو سکتا ہے لے کے جاؤں تو کوئی راستے پہ پوچھ لے کہ اس کپڑے میں کھانا کس کے لیے لے کے جا رہی ہو، تو پھر مجھے بتانا پڑے گا۔ سر کے دوپٹے کے کپڑے کے اندر پھاڑ کر کھانا لے کے جاتی ہیں تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ حضرات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتنی وفا ہے اس گھرانے کی۔ اور حضرت ابوبکر کا ایک غلام ہے، نام حضرت عامر ہے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو چلو وہ تو گھر کے تھے نا بندے، یہ غلام کی بات سنیں، یہ حضرت عامر کی بات سنیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے صدیق اکبر نے، عامر تو نے کام یہ کرنا ہے کہ جنگلوں میں بکریاں چراؤ،
جنگلوں میں بکریاں چراؤ اور شام کے وقت ان بکریوں کا تازہ دودھ لاؤ اور بکریوں کو حضور کے در نیاز پہ لاؤ اور یہاں تازہ دودھ دو کر بارگاہ نبوت میں پیش کرو۔ ہر روز حضرت عامر بن فہیرہ سارا دن جنگلوں میں بکریاں چراتے تھے، شام کو بکریوں کو لاتے ہیں جی، بکری چلتی چلتی دروازے نبوت پہ آتی، حضور ان بکریوں کے دودھ تناول فرماتے، پھر یہی بکریاں واپس چلی جاتی۔ اب وہاں جہاں بکریاں گئی ہیں قدموں کو تو نشان باقی ہوں گے نا بھائی، آپ کی توجہ ہے؟ اب قدموں کے نشان تو باقی ہوں گے نا۔ اب میری جانب توجہ رہے، راوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ ایک چھڑی بھی ساتھ لایا کرو، جب یہ بکریاں واپس جائیں تو پیچھے چھڑی پھیرتے جاؤ تاکہ بکریوں کے بھی قدموں کے نشان باقی رہ رہے ہیں جی۔ یہ وفا اس گھرانے کی، سمجھ آ رہی ہے حضرات کی؟ کوئی اتنی وفا حضور کے ساتھ نبھا کے جا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر۔ اور بلکہ اس سے آگے چلیں تو میں یہیں پہ ایک اور بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ توجہ عزیزان من، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہوا، حضور نے ظاہری پردہ فرمایا، اور سرکار کے وصال کے بعد نا جس طرح منکرین زکوٰۃ آ گئے، اسی طرح ایک نبوت کا مدعی جو تھا نا مسیلمہ کذاب، وہ بھی آیا، جس نے تو حضور کی موجودگی میں دعویٰ کر دیا تھا۔ حضور نے پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ 30 دجال آئیں گے میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ہر کوئی جھوٹا ہوگا، حضور نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ اب جیسے صدیق اکبر نا برسر اقتدار آئے تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق نے اعلان فرمایا، صدیق کا اعلان سماعت کریں، آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے بندو، صدیق نے یہ اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا آج کے بعد بدری جو صحابی ہیں یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، کسی مہم کے اندر نہیں جائیں گے۔ کون صحابی ہیں جی؟ بدری صحابہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جنگ بدر ہوئی تھی نا، جو اس میں 313 بندے تھے، یہ کم و بیش بندے تھے نا جی، یہ ان کی جن کی بشارت حضور رحمت عالم نے فرمائی تھی، یہ ان بندوں کی بابت ہو رہی ہے۔ تو حضرت صدیق نے کیا اعلان فرمایا؟ یہ 313 بندے یہ جو بچ گئے یہ کہیں مدینے میں رہیں گے بطور برکت۔ مدینے میں کیا رہیں گے؟ بطور برکت، بزرگی کی رہا کریں گے۔ یہ حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور حضور کی معیت میں جنہوں نے جنگ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو راوی بیان کرتے ہیں صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا یہ جو 313 بندے ہیں ان کو تو کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا، یہ کہاں رہیں گے؟ مدینہ کے اندر رہیں گے، یہ حضور کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو نہیں بھیجا جائے گا، یہ تو یہاں مدینے کے اندر رہیں گے۔ توجہ کرنا، جب مسلمہ نے اعلان کیا، صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جنگ کو پورا ایک لشکر تیار فرمایا، تو صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں اب اس مقام پہ نہیں انتظار کیا جائے گا کہ بدری کون ہے غیر بدری کون ہے، جو بھی میرے آقا کا غلام ہے، جب میرے آقا کی عزت پہ بات آئے گی تو اسی کو میدان میں نکلنا پڑ جائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ وہی میدان عمل میں نظر آئے گا۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، یہ بندے بھی چلے گئے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار بنا کے روانہ فرمایا۔ عزیزان من توجہ کرنا، خود صدیق بھی چلنے لگے، جناب والا صحابہ نے روک دیا، صدیق اگر تو آپ چلے جائیں گے تو برد جو حکومت کا کام ہے، خلافت کی انتظامی امور ہے، وہ کون دیکھے گا؟ آپ مدینہ میں رکیں، ہم بندے جاتے ہیں اور جا کر جنگ و جدل کرتے ہیں، اور جو مسلمیاں ان کو واصل بجہنم کر کے لوٹیں گے۔ جناب والا توجہ کرنا میرے بھائیو،
یہ لشکر چلنے شروع ہو گئے، مسلمہ کے ساتھ ایک مقام پہ ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اب جنگ و جدل ہونے لگی۔ میرے بھائیو سنو یہ بات ذہن نشین فرما لو، یہ ختم نبوت کی پہلی جنگ ہے جو حضرت صدیق اکبر کے دور میں لڑی جا رہی ہے۔ یہ ختم نبوت کی پہلی جنگ ہے جو جناب صدیق اکبر کے دور میں لڑی جا رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا چلو جاؤ میدان میں آ جاؤ، مسیلمی بھی اس مقام پہ ہے۔ ادھر سالار قافلہ، سالار لشکر کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ ان کو ان کے ذاتوں نے جہاد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ اب غور کرنا، البدایہ بننے آیا پڑھنے لگا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، بہت بڑا مورخ ہے اور سیرت نگار ہے، کیا لکھتے ہیں کہ ادھر جناب والا صدیق اکبر نے کہ غلام آقا کے وفادار جانثار میرے آقا کی عظمتوں کے محافظ صحابہ، سبحان اللہ، یہ بھی میدان ہے، اس میدان کے اندر موجود ہے، مسیلمی بھی موجود ہے۔ اب ادھر سے نعرے تکبیر بلند ہوا، انہوں نے نعرے تکبیر بلند کیا تو مسیلمیوں نے بھی یہ نعرہ لگایا، ادھر بھی نعرہ لگا ادھر بھی نعرہ لگا، یہی حالت رہی۔ سارا دن گزر گیا، زور کا وقت آ گیا میرے بھائیوں، سننا کے زور کا ٹائم ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں صحابہ کے جذبات ٹھنڈے ہونے لگے، اب سمجھ نہیں آتی، مسیلمی بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، محمدی بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اس میں محمدی کون ہے مسیلمی کون ہے؟ تو جناب والا ایک بندہ چلتا یا وفد چلتے چلتے حضرت خالد کے پاس آئے، عرض کرنے لگے خالد بن ولید بتائیے نا کیا کیا جائے، یہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اب فیصلہ کیسے ہوگا، اس میں مسیلمی کون ہے محمدی کون ہے؟ سنو صدیق اکبر کے اس جناب والا منتخب کیے جانے والے سالار کے لفظ جو صدیق کی جانب سے عطا کیے گئے، فرمایا کہ اگر وہ نعرہ تکبیر لگائیں اور اللہ اکبر کہیں تو تم جب ان کے مقابلے میں آؤ تو کہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہائے ہائے، ان کے مقابلے میں جب تم کھڑے ہو جاؤ تو پھر تم نعرہ رسالت بلند کرنا، یہ تم نعرہ لگاؤ گے تو فرق ہو جائے گا مسیلمی کون ہے محمدی کون ہے، ہائے ہائے، محمدی کون مسلمی کون، یہ فرق ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو توجہ کرنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہی کام کیا، ہم نے نعرہ تکبیر لگایا، انہوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، جب ہم نے دیکھا کہ وہ اسی کی آڑ میں ہم پہ حملہ کر کے صحابہ کو جناب والا شہید کر رہے ہیں تو ہم نے بلند کیا نعرہ رسالت۔ صحابہ کہتے ہیں جب واہ محمد کے نعرے لگتے گئے پھر صحابہ کے جذبات عروج پہ آ گئے، آئین بعد کے اندر صحابہ نے مسلمیوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں توجہ کرنا، یہ اس مرد مجاہد کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں صدیق نے وفا نہیں کی، میرے آقا کے ظاہری وصال کے بعد بھی اگر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا صدیق اس کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو گیا اور ایک ہی بات کی، جو میرا آقا، جو میرا والی، جو میرا راہبر و رہنما اللہ کا پیارا نبی اور خاتم النبیین بن کے آئے آقا کے موجودگی میں کی قیامت کی صبح تک، کیونکہ نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ اسی لیے تم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے
لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے والے۔ آواز سے آواز ملا کے پڑھیے، محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد بڑی شان والے، محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد اچھا توجہ ہے بھئی آپ کی؟ صدیق تو حضور کے بعد کی وفا کا یہ عالم ہے۔ اچھا توجہ کرنا، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، میں واپس لوٹ کے اسی پہ آئوں گا۔ توجہ، منکرین نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ادھر سے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، آج تک کوئی زکوٰۃ نہیں دیتی، اس کی وجہ پیچھے یہی ہے۔ توجہ، اب غور کرنا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو حضور کے دور میں نا ایک کوڑی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو صدیق کی تلوار اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ حضور رحمت عالم نے ہمیں قیامت کی صبح تک کے لیے دین دیا ہے، اور جو حضور کی شریعت میں رہتے ہوئے کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہے تو وہ حضور کی شریعت کو پوری طرح عمل کرے گا۔ صدیق نے تلوار اٹھا لی، توجہ نہیں آپ کی، صدیق نے تلوار اٹھا لی، فرمایا جو حضور کی غلامی میں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پھر زکوٰۃ دے گا، تو زکوٰۃ دے گا، نہیں دے گا تو صدیق کی تلوار لہرا رہی ہے، یہ اسلام کے لیے لہرا رہی ہے۔ تو توجہ کرنا، جو صدیق زکوٰۃ نہیں چھوڑتا کسی کو کہ جو حضور کے دور میں جاری تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی، اللہ اکبر، کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہے نا توجہ؟ اب کسی نے آ کر کہا اے ابو بکر اب حضور کے بعد اتنی سختی نہ کریں، فرمایا نہیں، جو حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا تو وہ اب دے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اب اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ حضور کے بعد کی وفائیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضور کے وصال کے ظاہری وصال کے بعد کی حضور سے محبتیں عرض کر رہا ہوں، حضور کے دین کے پیار عرض کر رہا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، توجہ میری جانب رہے۔ میں گزارش کیا کر رہا تھا، غار کی بات ہے نا وہاں، اب آگے اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب غور کرنا میری جانب رہے۔ اب یہ قافلہ 3 دن گزر گئے، کتنے دن جی؟ توجہ ہے نا، کتنے دن گزر گئے؟ اب 3 دن گزر جانے کے بعد اللہ کا حکم، جبریل آئے میرے نبی کے پاس، اللہ نے فرمایا محبوب ایسا کرو اب مدینے جائیے۔ اب کہاں جائیے جی؟ مدینے جائیے، وہاں کے جانثار آپ کا انتظار میں ہیں، وہاں کے غلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے میزبان ہوں گے، آپ کے انتظار میں ہیں۔ اچھا یہاں جو قرآن کی آیت ہے نا وہ بڑا ہی لطف دیتی ہے، جس آیت کے اندر نا یہ غار والا واقعہ بیان ہے نا وہ بڑا ہی لطف دیتا ہے۔ عزیزان من غور کرنا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن مولا فرمائے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اے محبوب اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صحابی سے، یعنی صحابی صدیق کی صحابیت جو ہے نا جی، توجہ ہے نا، یہ صحابی وہ ہے کہ جس کی صحابیت قرآن میں لکھی ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں لکھی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے اس منظر کو، قرآن کہتا ہے یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا،
میرے آقا کے جانثار حضرت صدیق اکبر غار میں عرض کرتی ہیں اے سونے لجپال سامنے یہ جو کفار کھڑے ہیں، اگر وہ نیچے نگاہ اٹھائیں ان کی نگاہیں ہماری جانب آ جائیں گی، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جب حضور رحمت عالم نے یہ بات سنی اسی وقت طائر سبرا جبریل آ گئے۔ جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں اللہ قرآن دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ اپنے محبوب سے کہہ دو کہ اپنے یار سے فرما دو، اپنے صحابی سے کہہ دو لا تحزن، غم نہ کرنا، لا تحزن، غم نہ کرنا، غم نہ کرنا، تم جو غاروں میں موجود ہو۔ کون ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ جو دو کا دوسرا غار میں، وہ حضرت صدیق اکبر کے جوڑوں پہ اللہ کا کلام آتا ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ جاؤ صدیق میرے جاؤ مامنا کلال سے کہہ دو، اے پیارے محبوب صدیق سے کہہ دو غم نہیں کرنا کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں رب کی دے یاری در یار صدیق، گج کے بولو سبحان اللہ یار، رب دے یاری دے یار صدیق، بولو رب دے یاری دے یار صدیق، اصل سنیا دا دلدار صدیق، بولو رب دے یاری دے یار صدیق، آواز نال آواز ملا کے پڑھ لو رب دے یاری دے یار صدیق، بولو رب دے یاری دے یار صدیق، بولو رب دے یاری دے یار صدیق، اس سنیا دا دلدار صدیق، اس سنیا دا دلدار صدیق، وہ صدیق اکبر ہے۔ اب ذرا آگے چلنا، توجہ یار، اب غور کرنا۔ میرے آقا کریم حضور رحمت عالم نے فرمایا صدیق مدینہ جانا آئے، صدیق نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیسے جائیں گے، دو اونٹ ہیں، دو سواریاں ہیں، ایک اپنے مدینے کی جانب روا ہو گئے۔ اس وقت تو ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا بیلیوں کہ کوئی جا کر مدینے میں اطلاع کرتا، بس انہیں یہ خبر تھی کہ آقا نے مکہ سے ہجرت فرما لی ہے۔ اب مدینہ کے لوگوں کو یہ خبر مل گئی کہ آمنہ کے لال نے ہجرت فرما لی ہے۔ اب یہ تو نہیں پتہ نہ کہ 450 میل کا سفر ہے، کتنا ٹائم لگے گا، کب سرکار تشریف لائیں گے، کتنا ٹائم لگے گا۔ مدینہ کے لوگ منتظر ہوتے ہیں، سارا دن کام کرتے کرتے گزر جاتا ہے، جب ظہر کا وقت آتا ہے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو جائے۔ اب عزیزان من توجہ کرنا، میں عرض کروں گا میرے بھائیوں مدینہ کے لوگوں کی وفاؤں کو ذرا ذہن میں لاؤ، پھر تمہیں صدیق کی وفا بھی سمجھ آئے گی، پھر آقا کی محبتوں کے بھی جناب والا تمہیں وہ جو گلدستے ہیں ان کے بھی سمجھ آ جائے گی۔ توجہ کرنا، یہ مدینہ کے رہنے والے باسیان نے صبح سے لے کر شام تک میرے آقا کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی سواری مکہ سے آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو جائے۔
اب عزیزان ایمان توجہ کرنا، مکہ مدینہ ساری مدینہ کے رہنے والے جتنے مرد ہیں انہوں نے بھی تیاری کر لی، جتنی عورتیں انہوں نے بھی تیاری کر لی۔ اب جو مدینہ میں رہنے والی ننھی ننھی بچیاں ہیں کہنے لگی کہ جب مدینے کی تاجدار آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو جائے گی تو بڑے تو اپنی شان کے مطابق اپنے مقام کے مطابق آمنہ کے لال کا استقبال کریں گے، تو ہمیں بھی تو کچھ کردار ادا کرنا چاہیے نا۔ ہائے ہائے محبت سے بولو یار سبحان اللہ، ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے نا، کیونکہ آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہونے لگی ہے۔ توجہ عزیزان ایمان، مدینہ میں رہنے والی بچیاں ایک مقام پہ اکٹھی ہو گئیں، اکٹھی ہو کر انہوں نے جناب والے نغمے تیار کیے جو روایات کے اندر آتا ہے، کہتی ہیں کیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ پورا نغمہ حضور رحمت عالم کی پوری نعت تیار کر کے بیٹھ گئی، تیاری بھی ہونے لگی، لیکن آخر میں یہ طے پایا کہ جب سرکار کی جلوہ گری ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں کہ سرکار کب آ جائیں۔ ہاجرہ اپنے گھر میں ہوگی، ختیجہ اپنے گھر کے اندر ہوگی، زینب اپنے گھر کے اندر موجود ہوگی، کون جا کر اطلاع کرے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی آٹا گھوم رہی ہو، کوئی گھر کا کام کر رہی ہو، کوئی جھاڑو دے رہی ہو، کوئی کس کام پہ لگی ہو۔ ایک کہنے لگی جب آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوگی میں تیز دوستیوں دروازے پہ دستک دے کر کہوں گا زینب آ جاؤ نا آمنہ کا لال آ گیا، خدیجہ آ جاؤ نا آمنہ کا لال آ گیا، کلثوم آ جاؤ نا آمنہ کا لال آ گیا۔ ساری بچیاں جمع ہو جائیں گی اور آمنہ کے لال کی آمد کا استقبال کریں گی، ساری بچیاں حضور کی آمد کے استقبال کریں گی۔ اب جناب والا جہاں مکے والے جہاں مدینے والے ساری صحابہ میرے آقا کے استقبال کے لیے اس مقام پہ نظر آتے ہیں، وہاں میرے آقا کے معصوم صحابہ کی بچیاں بھی میرے آقا سے وفا کرتی نظر آتی ہیں، اور تمہیں تو بڑوں کی وفا پہ شک ہوتا نظر آتا ہے، میں تمہیں میرے آقا کی جانب سار معصوم بچیوں کی وفا بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، اب غور کرنا، جب صدیق اکبر سرکار کے ساتھ 3 راتیں غار میں گزارنے کے بعد جب مدینہ میں تشریف لے کے آتے ہیں، اب مدینہ والوں کو تو یہ پتا ہے کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے، سرکار کے ساتھ سرکار کے غلام بھی ہے، اب یہ تو نہیں پتا کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے سرکار کو دیکھا جو نہیں، ابھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے زیارت کی، باقی سب نے زیارت نہیں کی۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ جب سرکار آئیں گے تو پہچان۔ اب جو 3 راتیں میرے مصطفیٰ کی صحبت میں رہا، جو 3 راتیں توجہ ہے نا، جو 3 راتیں میرے آقا کی صحبت میں رہا، اس کے اوپر جو محمدی رنگ چڑھا، ہائے ہائے ہائے، رومی کشمیر تڑپے، رومی کشمیر کیا فرمایا، کچا رنگی للیاری والا کد چردار رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد اوے چڑھ جائے تاوت نہیں لیندا۔ جی اب صدیق کے اوپر تو محمدی رنگ ہے، جب حضور مدینے میں جلوہ گر ہوئی ہے نا، توجہ میری جانب رہے، حضور مدینے میں آ گئے، صدیق میں حضور کے ساتھ ہیں، یہ قافلہ مدینے میں آ گیا۔ اب مدینہ کے لوگوں کو پہچان نہیں ہو پا رہی کہ اس میں آمنہ کا لال کون ہے، صدیق کون ہے، دونوں میں جو رنگ نظر آتا ہے محمدی رنگ نظر آتا ہے، صدیق پہ بھی محمدی رنگ، صدیق پہ بھی محمدی رنگ۔ توجہ کرنا، میں اس کو اس زاویے میں سمجھا دیتا ہوں میرے بھائیو، غور کرنا۔ حضرت خواجہ جناب والا بایزید بستامی تشریف فرمائے، ایک بندہ جناب آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا، اب یہ بات سمجھنے کے لیے توجہ کرنا یار، بولو سبحان اللہ۔
آپ کے پاس مہمان آ گیا، اس کو کھانے کی حاجت پڑ گئی، تو یہ جو نان بھائی تھا اس کی قریبی دکان تھی، دیکھا کہ شیخ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے، یہ دوڑتا دوڑتا آیا، عرض کرنے لگا حضور اگر کرم نوازی ہو جائے تو میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلا دوں۔ شیخ فرمانے لگے جی ضرور کھلا دیں۔ کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد چلا گیا۔ جب وہ مہمان چلا گیا، شیخ کے پاس برتن پڑے تھے، یہ برتن اٹھانے آ گیا۔ برتن جب اٹھانے گیا تو اب ہوا کیا؟ توجہ یار، برتن اٹھانے گیا تو شیخ جناب والا پورے جوبن پہ تھے، پوری عطا کرنے پہ آئے تھے۔ فرمایا اوے تو نے میری لاج رکھی ہے، میری مہمان کی قدر و منزلت کی ہے، بتانا کیا مانگتا ہے میں تجھے دے دوں۔ عرض کرنے لگا حضور واقعی دینا چاہتے ہیں یا باتیں کرنے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا ولی بنایا، باتیں نہیں کرتے، جو مانگو عطا کر دوں گا۔ اب بے حساب مخلوق کھڑی ہے، تو وہ بندہ کہنے لگا حضور مہربانی ہو جائے مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے۔ شیخ نے فرمایا یہ کام بڑا مشکل ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے۔ تو حضرت شیخ نے لوگوں کی جانب توجہ فرما کے فرمایا لوگوں اس بندے کی باتیں سن لو، یہ بندہ مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا حضور جو میں نے کہہ دیا اگر آپ پتہ کرنے پہ آئے ہیں تو بس مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ توجہ عزیزان من، شیخ نے اس بندے کو اندر لے گئے اور جا کر اس کے اوپر توجہ فرمائی۔ اب ہوا یہ کہ جب دروازہ کھلتا ہے اندر سے دو بندے نکلتے ہیں۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آتی اس میں بایزید کون ہے، نان بھائی کون ہے؟ دونوں میں ایک ہی جلوہ، ایک ہی رنگ نظر آتا ہے۔ کوئی عارف باللہ قریب کھڑا تھا، لوگوں میں جناب والا پریشانی ہونے لگی، اب کس کو جناب والا بایزید مانے، کس کو نان بھائی مانے؟ اب دائیں بائیں دیکھنے لگے، ایک عارف باللہ اس مقام پہ کھڑا تھا، کہنے لگا دیکھ لو جو ہوش میں نظر آتا ہے وہ بایزید ہوگا، جو بے ہوش پڑا ہے وہ نان بھائی ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب توجہ میں جس کے لیے یہ بات کی ہے یہ تو غلاموں کی شان ہے یار، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرداری کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہے توجہ؟ اب حضرت صدیق بھی مدینے آ گئے، سرکار بھی مدینے آ گئے۔ یہ بات یہیں پہ مکمل کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے، بات تو آگے چل نکلی ہے یار۔ اب غور کرنا یہ صدیق کا عرس ہے تو اسی کا فیضان ہے نا یار، بابا سے بولو نا یار سبحان اللہ یار۔ اب غور کرنا ہوا یہ کہ باہر والے بھی ادھر والے بھی جتنے افراد تھے نا جی جو سامنے آ رہے تھے استقبال کے لیے، انہیں یہ پہچان نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس میں محمد کون ہے اور صدیق کون ہے، دونوں میں جلوہ یار ہی نظر آ رہا تھا۔ جدھر دیکھتے نا ادھر ہی مصطفیٰ نظر آ رہے تھے، دائیں دیکھیں تو آقا کا جلوہ، بائیں دیکھیں تو آقا کا جلوہ، جدھر نظر کریں تو ادھر بھی آقا، ادھر بھی آقا، عطائے مصطفیٰ ادھر بھی۔ اب وہ پریشان ہو گئے تو جو مزاج شناسائے مصطفیٰ تھا، آپ کی توجہ اب ایک منٹ کے لیے ضائع کر دی بات، اب جو مزاج شناسائے مصطفیٰ تھا نا صدیق، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ ان کو تو یہ اشتباہ ہو گیا، یہ تو پریشان ہو گئے ہیں، تو صدیق اکبر نے ایسا کیا، ایک کپڑا اٹھایا، چادر اٹھائی نا اوپر کی اور سرکار کے سر نیاز کے اوپر نا یوں دراز کر دی، پھیلا دی، توجہ میری جانب رہے، یوں چادر پھیلا دی۔ اب کیوں پھیلائی؟ سرکار تو وہ ہیں کہ جو چلیں تو بادل سایہ کریں، ہیں جی، جس کے لیے غمام بادل سایہ کریں، ہیں جی۔ میرے آقا جب
مدینہ کی جانب آ رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ بادل سایہ کر رہے ہیں، تو اب یہاں چادر کی کیا حاجت ہے جس کی گرمی کو فرشتے نہیں بلکہ اوپر فرشتے بھی دور کرتے ہیں، اللہ بھی دور کرتا ہے، اوپر بادلوں کا سایہ بچھا دیتا ہے، تو وہاں چادر کی حاجت کیوں پیش ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہاں چادر کی حاجت نہیں تھی، وہاں لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ جس کے اوپر چادر تنی ہے یہ آقا ہے، جس نے تان رکھی ہے یہ غلام ہے۔ اور جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو یقیناً یہی کہتے ہوں گے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نانا یہ ایمان والے، محمد جڑا وی آئی پی بن کے بیٹھا بے شک بیٹھے، جڑا سونے دی درداں نو کر بن کے بیٹھے آکے محمد ہمارے والے، محمد ہمارے والے، لگاتے ہیں نانا یہ ایمان والے، محمد لے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو یہ جو حضور کے ساتھ وفا کرتے ہیں پھر عطا مصطفیٰ ہوتی ہے، آقا کی نظریں اسی پہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو اسے پہ عرض کرتا کہ پھر حضور نے صدیق کو کتنا نوازا ہے۔ ایک دن حضور نے فرمایا کہ جو کم دیکھا کرو محبت زیادہ ہوتی ہے، یہ صدیق بھی اسی نشست میں موجود تھے، حضور نے فرما دیا یہ بات، یہ جملہ، تو اب صدیق کے لیے تو یار در یار کے علاوہ تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، تو حضور نے حکم دے دیا کم دیکھا کرو، حالانکہ اور صحابہ بھی تھے، حضور نے فرما دیا کم دیکھا کرو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہے توجہ۔ دوسرا دن آ گیا، صدیق نے دل بہلانے کے لیے جنگلوں کا منہ کر لیا، کھیتوں کا منہ کر لیا، کھدال اٹھا لیا، سارا دن کھیتوں پہ کام کرتے رہے، زور کا وقت ہو گیا۔ حضور سے سینہ صدیق بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی، میرے آقا کی جلوہ گری ہو گئی۔ جب بلال نے اذان پڑھی تو آقا تشریف لائے، تو سرکار نے فرمایا بلال یہ بتاؤ میرا صدیق کدھر ہے؟ ہائے 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 ہائے، میرا یار کدھر ہے صدیق اکبر؟ حضور نے پوچھا، عرض کی آقا وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے یار کا ہمارے علاوہ بھی کوئی کام ہے، ہمارے در کی حاضری کے بغیر بھی کوئی کام ہے، ہماری رفاقت محبت کے علاوہ بھی کوئی کام ہے، جاؤ میرے صدیق کو بلا کے لے آؤ۔ بندہ جاتا ہے، بلال دوڑتا 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 گیا، دور سے دیکھا صدیق اکبر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، تو جب بلال کو دیکھا نا تو سمجھ گیا بلال حضور کے در نیاز سے ہو کے آ رہے ہیں، تو صدیق نے پہلے کام چھوڑ دیا۔ آمنہ کے لال کے پیغام رسا جب وہاں پہنچا نا تو حضرت بلال نے آواز دی یا اخی صدیق، یا اخی ابا بکر، اے ابو بکر، کہا لبیک یا بلال، بلال حکم ہو، کیا حکم ہے، کیوں آئے ہو؟ بلال کہنے لگے آؤ حضور بلا رہے ہیں، آئے حضور بلا رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا یہ جملہ، اب ہوا یہ کہ حضرت صدیق اکبر نے کھدال وہیں پہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، دوڑ پڑے بارگاہ نبوت کے اندر۔ اب میرے آقا تشریف فرمائیں تو صدیق اکبر جلوہ افروز ہوئے، آ کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا میرے آقا کی برگاہ میں۔ آقا نے غم کی حالت میں چہرے کو پھیر لیا، صدیق پریشان ہو گئے، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو، آج کیوں ہو گیا ہے؟ سرکار نے ایسا کیوں کیا ہے؟ دوڑے سامنے آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ سلام کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ سرکار کی آنکھیں دیکھی تو چھم چھم برس رہی تھی، آنسو تھے، ہاتھ جوڑ کر کہتے اللہ کے نبی کائنات کے والی آپ کو رلا کس نے دیا ہے؟
آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا صدیق یہ بات چھوڑو، یہ بتاؤ تم کہاں تھے؟ اللہ اے صدیق بتاؤ تم کہاں تھے؟ عرض کی آقا آپ ہی نے تو حکم دیا تھا کہ کم دیکھا کرو، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آقا یہ تو آپ کا حکم تھا، اس کی تعمیل کے لیے صدیق چلا گیا، ورنہ صدیق آپ کے در نیاز کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق وہ تیرے لیے بات نہیں تھی، وہ کسی اور کے لیے تھی، تو نے اس کو اپنے اوپر قیاس کیوں کر لیا؟ دیکھو تم جب ہمیں دیکھتے ہو تو ہماری محبت زیادہ ہو جاتی ہے، جب ہم تمہیں دیکھتے ہیں تیری محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت صدیق اکبر کا حضور سے پیار اور عطائے مصطفیٰ۔ تو میرے بھائیو آؤ زمانے میں آج حضرت صدیق اکبر کا عرس بڑی شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تم بھی حضور کے میرے آقا کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہو، یاد رکھنا آج ہر گھر میں حضرت صدیق اکبر کی نیاز اور فاتحہ اور اس کا اہتمام کیا جانا ضروری ہے۔ ہم پہ لازم اور ہمارا فرض بنتا ہے خلیفہ ابلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر کا عرس بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ منائیں، اور محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے سینوں کو حضرت صدیق اکبر کی محبت سے روشن کریں، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ صدیق کون تھا، صدیق کی وفائیں بتائیں، جو یاد ہے جس کو اتنا اپنے بچوں تک سبق پہنچائیں۔ یہ ہم پہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں خلاق عالم جو گزارشات میں نے پیش کی، سن کر سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی